بلا تاخیر جو ہمارے اس مجلس کے آخری مقرر جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو دعوت دینے سے پہلے مختصر سا ان کا تعارف پیش کروں۔ تعارف کی ضرورت نہیں ہے، ان کی سب لوگ جانتے ہیں، لیکن وہ صدر اسلامک ریسرچ سینٹر اورنگ آباد اور ریاستی تعلیمات میں انہوں نے بی ایس سی، ایم ایس سی، ایل ایل بی، ایم اے اسلامک اسٹڈیز کیا ہوا ہے۔ تو آج ان کا موضوع ہے نوجوانوں کی اہمیت اور اس کے ذمہ داریاں۔ اس عنوان پر میں روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب، وہ آئیں اپنے عنوان پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جو ٹاپک، جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے نوجوانوں کی اہمیت اور ان کی ذمہ داریاں۔ اس سے پہلے کہ جو ہے عنوان کی طرف بڑھوں اور چلوں، ایک وضاحت یہاں ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی نوجوانوں کی بات آتی ہے، یوتھ کی بات آتی ہے، تو ایک خیال جو ذہن میں لوگوں کے آتا ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے نوجوان بولے تو صرف لڑکے، تو گویا عورتوں کا پارٹ تو مکمل چھوڑ دیا جاتا ہے اس میں۔ تو جوانی کی اہمیت مطلب صرف خطاب مردوں سے ایسا سمجھا جاتا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ جب میں جوانی کی یا نوجوانوں کی اہمیت کی بات کر رہا ہوں تو میری اس تقریر میں مرد اور خواتین، لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں۔ دوسرا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بزرگ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں ٹاپک ایسا کیسا آپ نے ان کو دے دیا، ہمارا اس میں کیا معاملہ، مطلب نوجوانوں کی اب بات ہوگی تو ہمارا کیا ہے۔ لیکن ضرور اس ٹاپک سے انشاءاللہ عزیز کچھ نکات آپ لے جائیں گے جو نوجوانوں کی تربیت کے لیے کام آئیں گے، جو آپ کے گھر میں جن کے آپ سرپرست ہیں، جن کے آپ والد ہیں یا آپ والدہ ہیں، یہ ان کے لیے کام آئیں گے، ٹھیک۔ تو ایک یہ جو غلط فہمی پہلے آپ نکال دیں۔ دوسرا خواتین ہوتی ہے جو بزرگ وہ سوچتی ہے ہمارا اس میں کیا کام ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے بھی یہ تربیت کے کچھ نکات انشاءاللہ عزیز اس میں میں ضرور رکھتا چلوں گا۔ چلیے آئیے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں جوانی کی اہمیت کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے نہ آپ کو کوئی علامہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ مجھے کوئی بہت بڑا عالم ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیا کا سب سے جاہل انسان بھی بتا دے گا کسی قوم کے نوجوانوں کی روش، طور طریقہ دیکھ کر کہ یہ قوم آگے جا کر کیا کرنے والی ہے۔ تو گویا جوانی کی اہمیت کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے کوئی مجھے اور آپ کو بہت بڑا گیانی یا علامہ یا جو ہے علم والا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک جاہل انسان بھی جانتا ہے کہ اگر نوجوانوں کے کسی قوم کی روش، طور طریقہ، اخلاقیات، معاملات اگر درست ہے تو یہ قوم کل چل کے جو ہے بہت اس کا روشن مستقبل ہے، اس کا آنے والا فیوچر جو ہے بہت اچھا ہے۔ اور اگر نوجوان بگڑ جائے، خراب ہو جائے، تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو کوئی بہت علم کی ضرورت نہیں ہے کہ آنے والا کل اس قوم کے لیے بہت برا ہونے والا ہے، کیونکہ اس کی نوجوان نسل، جس کو ریڑھ کی ہڈی عام زبان میں کہا جاتا ہے، بیک بون ہوتی ہے ایک سوسائٹی کی، اگر یہ خراب ہو جائے تو اس کا مطلب سوسائٹی آگے چل کے کیا ہونے والی ہے۔ تو جوانی کی اہمیت میں سمجھتا ہوں ہمارے نوجوان سمجھ رہے ہوں گے، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ چیز بتائی جاتی ہے بڑوں کے عمل سے کہ جوانی کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، خاص طور سے جوانی میں دین پر چلنے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، بلکہ اگر وہ نوجوانی کی عمر میں دین پہ چلنے کی کوشش کرتے تو ان کو روکا جاتا یہ کہہ کر ابھی تو جوان ہو، ذرا تھوڑے دن بعد کر لینا۔ تو گویا یہ اگزامپل دیا جاتا ہے کہ جوانی وہ مرحلہ نہیں ہے جس میں تمہیں کچھ کرنا ہے، یہ مرحلے میں تو تم انجوائے کرو، موج مستی کرو، اس کے بعد کا مرحلہ تمہارا مرحلہ ہوگا۔ تو گویا قوم کی روش نے، ان کے اقوال نے یہ بتایا کہ جوانی اہم مرحلہ نہیں ہے عبادت کے اعتبار سے۔ مثال دیتا ہوں، دو ہی مثال چھوٹی چھوٹی دوں گا، زیادہ بڑی نہیں۔ پہلی مثال ہے ایک نوجوان جس نے قرآن و سنت کی بات سنی اور وہ چاہتا ہے کہ اب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پہ عمل کروں کہ اپنے چہرے کو رکھ لوں، داڑھی جس کو کہتے ہیں۔
تو جیسی وہ چہرے کو رکھنے کا پلان کرتا ہے، منصوبہ بناتا ہے اور گھر میں کچھ لوگوں سے ڈسکس کرتا ہے، تو گھر کا کوئی بڑا کہتا ہے بیٹے ابھی تو جوان ہو، بعد میں رکھ لینا. گویا یہ دس از ناٹ دا پراپر فیز، یہ زندگی کا برابر مرحلہ نہیں ہے، ایک مرحلہ اس کے بعد آئیں گا، اس میں رکھ لینا. ایک خاتون ہے، ایک لڑکی ہے جو بالغ ہو چکی ہے اور اس نے کتاب و سنت کو پڑھا، علماء کی تقریریں سنی، دین کو جاننے کی کوشش کی اور وہ چاہتی ہے کہ میں پردہ کروں. تو وہ جا کر گھر میں کچھ دوسری عورتوں سے گھر کی کہتی کہ میں با پردہ ہونا چاہتی ہوں، محرم اور غیر محرم کا فرق میں واضح کرنا چاہتی ہوں، اپنے آپ کو میں ڈھانکنا چاہتی ہوں. تو گھر کی کچھ بڑی عورتیں اس سے کہتی بیٹا ابھی شادی کہاں ہوئی ہے؟ تو گویا ابھی یہ مرحلہ نہیں ہے عمل کا، ابھی بعد میں آئیں گا کبھی تو زندگی مرحلہ عمل کا. اگر کوئی نوجوان پروفیشنل فیلڈ میں ہے اور وہ پروفیشنل فیلڈ میں اپنی طرف سے کچھ خیرات اور صدقات یا کچھ دینا چاہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بیٹے ابھی نہیں، ابھی تو سیونگ کا ٹائم ہے، ابھی جوانی کے بعد جب بڑھاپا آ جائے گا جب خرچ کرنے کی کوشش کرنا. پھر سماج نے ایک ایسا عمل بتا دیا جو ہمارے پاس ہوتا ہے عام طور سے، اور بچے یاد رکھیے چیزوں کو دیکھ کر سیکھتے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے مقابلے میں آپ کیا کرتے ہیں اس سے سیکھتے، یاد رکھیے. تو اب ہمارے پاس ایک سسٹم تھا، بہرحال آج کل تو کم دکھتا ہے چونکہ گورنمنٹ جابز نہیں ہوتی ہوتی، مثال تھوڑی سی کچھ لوگوں کو اٹپٹی دکھیں گی لیکن گورنمنٹ جابز ابھی بھی ہے، باقی بہرحال اتنی نہیں ہوتی ہے. گورنمنٹ جاب کا جو زمانہ تھا ہر کسی کو گورنمنٹ جاب لگ جاتی تھی، وہ ایک اہم کرائٹیریا تھا، جیسے آج کل پروفیشنل ہونا، ملٹی نیشنل میں کام کرنا، ایک زمانے میں گورنمنٹ جاب. تو گورنمنٹ جاب ایک انسان کو لگ جاتی تھی. گورنمنٹ جاب لگنے کے بعد وہی معاملہ، ابھی تو جوان ہے ابھی تو سب کچھ کر لو، معاملہ چلتا تھا. اور پھر جو تھوڑا سمجھ والا ہوشیار انسان ہوتا تھا وہ 58 ایئرس میں ریٹائرمنٹ لے لیتا تھا، اس کو بولتے تھے ارلی ریٹائرمنٹ، 2 سال پہلے. مطلب 60 سال کے بعد تو خود حکومت بولنے والی بھائی چھوڑ کے جاؤ، یہ بولتا میں 2 سال پہلے خود چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک، ارلی ریٹائرمنٹ. پھر 58 میں یا 60 میں ریٹائرمنٹ ہوا یا ارلی ریٹائرمنٹ لیا اور اس کے بعد طے کر لیا کہ اب میں کیا کروں گا، سب سے پہلا کام اپنے پاپوں کا پراشچت کروں گا، حج کر کے آ جاؤں گا، کیونکہ 58 ایئرس تک جو کچھ کیا اب معافی کا وقت آ چکا ہے. تو لہٰذا فوراً حج کو چلے جاتے ہیں. حج کو جانے کے بعد چہرہ تبدیل، لباس تبدیل، ہاتھ میں ایک تسبیح آ گئی اور فلاں چالو، اب تو بھائی پورے پرانے گناہ معاف ہو گئے. تو دیکھنے والوں کو بھی مجبوراً کہنا پڑا کہ 100 چوہے کھا کر کہ بولے اب پاپ ان کے دھل گئے جا کر. پھر 58 ایئرس میں ماشاءاللہ گناہوں سے پاک ہو گئے، جا کر حج کر کے آ گیا اور پھر اللہ اللہ کرنے لگ گئے. اب میری بات کو غور سے سنیے، میں کسی بزرگ کو برا نہیں کہنا چاہ رہا لیکن میری بات کو غور سے سنیے. اس آپ کے عمل سے سب سے پہلے تو نوجوانوں نے کیا سیکھا مجھے یہ بتائیے کہ جوانی کوئی اہم مرحلہ نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، یہ منمانی کرنے کا دور ہے، پہلی چیز. دوسرا، 60 سال کے بعد تو حکومت کہہ رہی بھائی تمہاری ضرورت تو ہم کو بھی نہیں ہے، اور میں کہہ رہا ہوں اللہ میں تیرے لیے ہو گیا. حکومت کہہ رہی ہے اب تم کام کے نہیں ہو، اب نئی نسل کو آنے دو، تم جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، اب تم فزیکلی اتنے فٹ نہیں ہو، بہت سارے مسائل ہیں تمہارے ساتھ، تم نکل جاؤ. ہم کہہ رہے اللہ میں تیرے لیے وقف کر رہا ہوں اپنی زندگی کو. اب تو گویا قوم نے ایک مزاج اور ایک چلن بنایا، جوانی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل اہمیت جو ہے وہ بڑھاپے کی، اور بڑھاپے میں چند اعمال کی ہے جو کہ بہت مخصوص ہے، وہ بھی یاد رکھیے. اللہ جن لوگوں کو توفیق دیتا ہے، چاہے وہ 60 سال کی عمر ہو 70 ہو، اگر وہ قرآن و سنت پہ آتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں تو رب العزت تو معاف کرنے بیٹھا ہے، میں انکار نہیں کرتا ہوں. لیکن یہ توفیق بھی بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ 5 وقتہ نماز اور ریموٹ کنٹرول، 2 چیزیں ساتھ میں رہتی ہیں. زیادہ سے زیادہ 5 وقتہ نماز پوتے پوتیاں اور بیٹھ کے ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں. یہ حصہ بھی ایسا گنوایا جا رہا ہے. تو ایک یوتھ کو، نئی نوجوان نسل کو ایک مثال یہ ملی، ایگزامپل یہ ملا کہ جوانی کوئی اہم مرحلہ نہیں ہے. چونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں، بچے کسی چیز کے آپ کے بولنے کو سن کر عمل نہیں کرتے، آپ کے عمل کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں. یہ مثال میری لے لیجیے، ایک چھوٹے سے بچے کو آپ نے کہا نماز کو جاؤ، نماز کو نہیں جاؤں گے تو سزا دوں گا، ماروں گا. اور اس کے بعد وہ بچہ گھر سے نکلتا ہے، تھوڑا گھومتا ہے، کوئی اس کو اس کے چاچا یا انکل ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بیٹا ابو نے تو آپ سے کہا نماز کو جاؤ، تو وہ کہتا ہے ابو خود نہیں جاتے، ہم کو نماز کو جاؤ بولتے، اس لیے میں بھی باہر نکل کے گول گول گھومتا ہوں، پھر گھر پہ چلا جاتا ہوں. تو بچے آپ کے بولنے پر عمل نہیں کرتے، آپ کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں. تو جوانی کی اہمیت ہم کو نہیں سکھائی گئی، یہ ہم اپنے بچوں کو رائٹ ایگزامپل سیٹ نہیں کر رہے ہیں، یا اپنے بچوں کو، اپنے یوتھ کو، اپنی نسلوں کو جو آ رہی، یاد رکھیے جو کل ہے ہمارا، جو مستقبل ہے ہمارا، جو اصل ہے ہمارا، ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں اور یہ نوجوان اپنی جوانیوں کو برباد کر رہے ہیں، یاد رکھو. تو ہمیں وہ ایگزامپل سیٹ کرنا ہے ان کی تربیت کے اعتبار سے کہ ہمارے بچے بھی جوان ہونے والے ہیں، تو بڑوں کو سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے یہ نسل کے ساتھ، تاکہ کل یہ نسل وہ کرے جس کے لیے پیدا کی گئی ہے. شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ان کا ایک بڑا
مشہور قول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اولاد اس لیے نہیں پیدا کرتے کہ کل یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، ہم اولاد اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے والا جو ہے کو بنے۔ یہ مقصد ہے اولاد کی پیدائش کا۔ وہ جب عبادت گزار بنیں گی تو خدمت گزار بھی ہوں گی، خرچ بھی کرنے والے بنیں گی، اور عبادت گزار نہیں ہوں گی نا تو خدمت ترستے جاؤ اور خرچ کو ترستے جاؤ، وہ نہیں کرنے والی۔ تو یہ مشن ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے بنے۔ اس مشن کے تحت اگر اولاد دنیا میں آئے، پھر ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں، اس کے لیے کن مرحلوں سے گزرنا، علم کے معاملے میں، تربیت کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں کیا کیا سٹیپ مجھے لینا ہے، تو ہم فکر مند نظر آئیں گے۔ ورنہ آج ہمیں کوئی فکر نہیں اولاد کی، سوائے اس کے کہ ہم 2-3 فکریں کرتے ہیں۔ ایک لڑکا ہے تو اس کی شادی ہو جائے، ٹھیک ہے، لڑکی ہے تو اس سے پہلے اس کی شادی ہو جائے تو ٹھیک ہے، چونکہ یہ تو بیچاری پرایا دھن ہے، اس کو بول بول کے ویسے ہی اس کا بڑا غرق کر دیتے ہیں۔ شروع سے یہ تو پرایا دھن ہے، مطلب اس کو پہلے سے بتایا جاتا ہے آپ میرے پہ ایک ویٹ ہے، بوجھ ہے، جلدی نکل جائے تو اچھا ہے۔ یہ سب یہ سسٹم ہے۔ تو ایک یہ کہ لڑکی کی شادی کی فکر، لڑکے کا نکاح ہو جائے، پھر ہم بولتے ہیں اب میرا سب کچھ ہو گیا۔ تعلیم، تربیت، دین، یہ سب اخلاقیات کچھ بھی نہیں۔ یہ نہیں تھے مین مرحلے کہ میرے بچوں کے اخلاق بن جائے، بس یہ بڑا مرحلہ ہے، پہلا فیز میں گزر رہا ہوں۔ میرے بچے اسکول جا رہے ہیں تو اب تعلیم ان کو دے دو دین کی، یہ میرا ایک بڑا اہم مرحلہ ہے، گزر جائے، دعا کیجیے اللہ سے۔ اس کے بعد وہ جوان ہو گئے تو یہ صحیح راہ پر چلے، میں ان کا نکاح کر پاؤں صحیح جگہ، آپ اس کے لیے میرے لیے دعا کیجیے، اللہ سے خود دعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جوان ہو گئے، ان کی شادی ہوگی، پھر ان کے لیے دعا کہ اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما تاکہ یہ عبادت گزار بنے۔ وہ مرحلہ چالو ہے۔ اس کے بعد زندگی میں ان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر والدین کی اور بزرگ کی جو اولڈ از گولڈ جو مثالیں ریئلی ایک مومن کے لیے سوٹ ہوتی ہے، پھر وہ اپنے مشورے اور مثالیں دے رہے ہیں ان کو، اور ان کی زندگیاں چل رہی ہیں۔ تو بچوں کی تربیت ان کی پیدائش سے ان کی موت تک، یا ان کی پیدائش سے اپنی موت تک، یہ مرحلہ ہے، یہ ہے مرحلہ، یہ فیز ہے جس سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو جوانی کی اہمیت، اور جوانی کی اہمیت کیا ہے میں آپ سے کیا کہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمعہ کے دن ایک سورت کے پڑھنے کا حکم دیا۔ گویا ہمیں جمعہ کے دن ہر جمعہ نوجوانوں کا ایک واقعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جو سورۃ الکہف کے بالکل ابتدا میں آتا ہے کہ وہ نوجوانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تھی جو اپنے رب پہ ایمان لائی تھی۔ تو وہ ایک نوجوانوں کا واقعہ پڑھنے کا ہر جمعہ حکم دیا جا رہا ہے۔ جوانی کی اہمیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو گائیڈ کیا، پل پل گائیڈ کیا، ان کے ہر ایشو پر گائیڈ کیا، ان کی سوچ کے اعتبار سے گائیڈ کیا، ان کی ضرورتوں کے اعتبار سے گائیڈ کیا، ان کو دیکھ کر ان کو آپ نے سمجھا کہ ان کی کیا ضرورت ہے اور اس اعتبار سے ان کو گائیڈ کیا۔ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام چیزیں ملیں گی، لیکن مسلم نوجوان کو وہ مثالیں نہیں دی جا رہی کہ بچوں تمہیں اپنی زندگی میں جو ہے خاص طور سے جوانی کا جو مرحلہ جو لڑکپن سے نکل کر، سمجھ رہے آپ، انسان جاتا ہے، یہ مرحلے کا فائدہ اٹھانا ہے، سمجھے، اس طاقت کا، اس توانائی کا۔ اور میں کیا کہوں جوانی کی اہمیت کیا ہے، ایک مثال دیتا ہوں، بہت ادنا مثال ہے، آپ سمجھ جائیں گے مثال کو، کہ ایک بزرگوار شخص بہت ایجڈ گلی سے گزر رہے ہیں، تو کچھ لوگ کھڑے ہیں تو کوئی بولتے ہیں آپ پہچانتے ہیں کون ہیں؟ بہت کم لوگ ان کو پہچانتے ہیں، نہیں ہم نہیں جانتے، بولیں گے ارے یہ اپنے زمانے کے کمشنر رہ چکے، اچھا ہوں گے۔ ارے یہ بزرگوار آپ پہچانتے کون ہے؟ نہیں ہم نہیں پہچانتے۔ ارے یہ وہ زمانے میں تھے، پیپر ان کی خبروں سے بھرے پڑے ہوتے تھے، اچھا ہوں گے کوئی؟ اب نہیں پہچانتے۔ یہ ہو گیا کہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ رہا ہوگا بڑھاپے میں کوئی نہیں پہچانتا، لیکن ایک شرارتی نوجوان 10 محلے دور تک پہچانا جاتا ہے، یہ وہ بچہ ہے، بہت شرارتی، یہ وہ بچہ ہے وہاں ان کا، ارے اس کے تو قصے مشہور ہیں۔ تو وہ آپ دیکھیے ایک بوڑھا انسان جس نے زندگی میں سب کچھ کر لیا، بہت بڑا انسان تھا، خدمت کیا، سماج کے لیے سب کچھ کیا، لوگ پہچانتے نہیں ہیں، لیکن ایک نٹکھٹ شرارتی نوجوان کو لوگ پہچانتے ہیں۔ 10 نوجوان اگر گلی کے نکڑ پہ جمع ہو جائے تو حکومت بھی پریشان ہو جاتی ہے، محکمے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اور محلے والے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ جو نوجوان جمع ہوا ہے کس مقصد کے تحت جمع ہوا ہے، اگر صحیح مقصد ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کچھ نہ کچھ شر ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہیں کئی بوڑھے لوگ بھی جمع ہو جائے تو لوگ کہیں گے پینشن والے لوگوں کی کوئی میٹنگ ہوگی، وظیفہ یاب لوگوں کی، چلنے دو کوئی بات نہیں، فکر کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ان کے لیے پانی کا انتظام کر دو، مدد کرو، کوئی آ رہا ہے تو ذرا گاڑی پارک کر دو ان کی۔ لیکن وہیں 2 نوجوان آئے تو 2 جمع ہو گئے، کیا بات ہے، آج 4 دکھ رہے بچے، ذرا ان کے ارادے تو صحیح ہے نا۔ یہ جوانی کی اہمیت، یہ یوتھ ایج کی اہمیت۔ تو مسلم نوجوان کو اپنی جوانی کی اہمیت کو پہچاننا ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو پسند فرماتا ہے جس میں کم عمری کی نادانی نہ پائی جاتی ہو۔ کم عمری کی نادانی نہ پائی جاتی ہو مطلب وہ نوجوان ایسے سینسیبلی ڈیولپ ہوا، ایسے سینسیبلی تربیت یافتہ کیا گیا کہ جو عام طور سے
عام طور سے جو ہے کم عمری میں جو نادانیاں ہوتی اس میں وہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو پسند کرتا ہے. اگر نوجوانوں کی زبان میں بولوں، سوشل میڈیا کی لینگویج میں بولوں، تو لائکس اور ڈس لائکس نوجوان آج کے زیادہ اچھے سے سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس کو لائک کرتا ہے. ایک پوسٹ فیس بک پہ ڈال دیا اور انسان، یا ایک پوسٹ واٹس ایپ پہ ڈال دیا، ہر تھوڑی دیر کو دیکھتا کسی نے کمنٹ کیا کہ لائک کیا کہ اس کو. کیونکہ ان کے کمنٹس اور ان کے لائک بتاتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کو پسند کرتے ہیں نہیں کرتے. رب العزت لائک کرتا ہے اس نوجوان کو، پسند کرتا ہے اس نوجوان کو جس میں کم عمری کی نادانیاں نہ ہو. اور وہ تبھی ہو سکتی ہے جب اس کو ویسے پالا گیا، اس کی تربیت ویسی کی گئی، یا اس نے خود اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھا اور اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا اس فیس کے اندر. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھو. آئیے آگے چلتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 7 لوگ اس دن عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اور کیفیت ہم سب جانتے ہیں، سورج میل کے فاصلے پر ہے اور گرمی کی شدت کیا ہوگی. اس وقت جو سایہ ہوگا وہ صرف عرش کا سایہ ہوگا، اور اس سائے میں جو 7 لوگ کھڑے ہوں گے، ان 7 میں ایک کون ہے معلوم آپ کو؟ ایک کیٹیگری کن کی؟ وہ نوجوان لڑکا اور لڑکی جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. گویا اس کے بچپن میں تربیت اس کو ایسی کی گئی کہ جوانی اس نے عبادت میں گزار دی اپنی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ موقع دے اس چیز کا، بہت عظیم چیز، بہت بڑی نعمت ہے کہ جوانی میں آدمی سمجھ کے اللہ کی عبادت کرے. بڑھاپے میں تو انسان کو اندیشہ یہ ہے کہ اس کے بعد موت ہے. جوانی وہ مرحلہ ہے جب فکر بھی نہیں ہوتی موت کی، تب وہ فکر مند ہے آخرت کے لیے اور عبادت میں گزار دیتا ہے اپنی جوانی. تو اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو رکھیں گا تو معمولی تو لوگ نہیں ہوں گے وہ 7. تو ان میں ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے، نوجوانوں کی ہے، لڑکی ہو یا لڑکیاں ہوں، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہو. یہ ہے جوانی کی اہمیت مسلمانوں. آئیے تیسری ایک روایت جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الجامع کی روایت ہے. آپ نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. میں وہ پوری 5 نہیں رکھوں گا، اس میں ایک ہے جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے. جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے. اس سے پہلے کہ مرحلہ گزر جائے اور تم بوڑھے ہو جاؤ، اس مرحلے کو استعمال کر لو، صحیح جگہ لگا دو. اس طاقت کو، اس توانائی کو، اس پہچان کو، اس مال اور دولت کو صحیح جگہ لگا دو. آج مسلم یوتھ، مسلم نوجوان ہم دیکھ رہے ہیں غلط چیزوں میں اپنی جوانی کا استعمال کر رہا ہے. آئیے اسی طرح ایک اور روایت جو جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 سوالات کے جواب جب تک انسان نہیں دیں گا اس کے قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے. کتنے سوالات؟ 5 سوالات. پہلا سوال زندگی کہاں لگائی، دوسرا سوال جوانی کہاں لگائی، تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا، چوتھا سوال کہاں خرچ کیا، اور 5واں سوال علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا. تو آئیے پہلے 2 سوال کو غور سے سنتے ہیں. زندگی کہاں لگائی، تو زندگی تو پوری لائف ہے، کہاں کھپائی، کہاں بوڑھا ہوا، کہاں برباد کیا. دوسرا سوال دیکھیے جوانی کہاں لگائی، حالانکہ جوانی بھی زندگی کا ایک حصہ ہے نا. ایسا کوئی دیکھا اپنے آدمی یہ زندگی جی رہا اور یہ جوانی جی رہا؟ نہیں، وہ جوانی زندگی کا ایک مرحلہ ہے. پیدا ہوا، بچہ تھا، بچپن سے گزرا، لڑکپن میں آیا، جوان ہوا، جوان کے بعد عمر ڈھلتی گئی، بوڑھا ہوا، بزرگ ہوا، اور ایک دم بالکل کمزوری کی عمر کو چلا گیا اور دنیا سے چلا گیا. تو جوانی تو زندگی کا حصہ ہے، لیکن ایک ایکسٹرا کوشچن، پورا سوال اس پر مبنی ہے. یہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ جوانی کی اہمیت کیا ہے. اگر نوجوانوں کی زبان میں بات کروں، کالج اور اسکول جانے والوں کی زبان میں بات کروں، تو اگر 100 مارک کا پرچہ ہے تو 20 مارک کا کوشچن صرف جوانی پہ. اور جامع ترمذی کی ایک دوسری روایت میں الفاظ تھوڑے بدلے ہوئے، اور اس میں الفاظ ہے 4 سوالات کے جب تک انسان جواب نہیں دے گا اللہ کے سامنے سے قدم نہیں ہٹیں گے. 4 سوالات کیا ہے؟ سوالات وہی ہے لیکن 4 اس میں الفاظ ہیں. پہلا زندگی کہاں لگائے، دوسرا جوانی کہاں لگائے، تیسرا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور چوتھا علم کتنا حاصل کر کتنا عمل کیا. اگر اس روایت کو لے تو 25% سوال صرف جوانی کے اوپر ہونے والے، 25% کوشچن صرف یوتھ ایج، ینگ ایج، جوانی کہاں لگائی. ہر انسان سوچو اپنی جوانی کو کہاں لگا رہا ہے، ہر نوجوان سوچو اپنی جوانی کو کہاں لگا رہا ہے. ہم سوچیں کہ ہمارے بچوں کی جوانیاں کہاں لگ رہی ہے. اگر میں بڑا ہوں، گھر کا سرپرست ہوں، اگر میں قوم کا لیڈر اور رہبر ہوں، تو میں یہاں سوچوں کہ میرے قوم کے نوجوانوں کی جوانی کہاں لگ رہی. آج یہ ہے کہ قوم کے سرپرست جوانوں کو مدمست رکھنا چاہتے ہیں ان کے جس کو کہیں گے ایک عجیب و غریب زندگی میں، وہ چاہے کسی بھی قسم کی، تاکہ وہ ریئل ایشوز پر بات نہ کرے. آج گھر کا ذمہ دار نوجوانوں کو ایک اپنے اوپر لائبلٹی سمجھ رہا ہے، مطلب وہ ایک بوجھ سمجھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اب کیسے ان کو میں ٹالوں، اور وہ بات تک نہیں کرنا چاہتا ہے. یہ حال ہے نہیں گھر کے اندر کہ ہم ہیں، آپ کا لڑکا ہے، جوان لڑکا ہے، آپ اس سے بات نہیں کرتے کیونکہ آپ کہتے ہیں وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ سنتا نہیں ہے، فلاں نہیں. تو کب بات کرو گے اس سے؟ یہ مرحلے میں جو جوانی کا ہے آپ اس کو گائیڈ بھی نہیں کر سکتے، چونکہ آپ تو بات بھی نہیں کرتے اس سے. یہ ہو رہا ہے.
مائیں کمپلین کرتی ہیں، لیڈیز کمپلین کرتی ہے کہ ان کے ابا ان کو کچھ گائیڈنس نہیں دیتے. ابا سے بات کرو تو بولتے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، مجھے کچھ بھی سوال کرتا میرا دماغ خراب ہو جاتا. مطلب آپ دیکھیے حالت کیا ہوگی، یہ حالت کیا ہوگی. وہ جوانی جس میں آپ کو گائیڈ کرنا تھا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا تھا، اور صحیح اس پہ ہم نہیں کر پا رہے. تو نوجوانوں اٹھو، اپنی جوانی کی اہمیت کو پہچانو. اللہ رب العزت ایک سوال کرنے والا ہے، ہمیں اس کا جواب دینا ہے. کیا جواب دوں گے، اس کو غور کرو، اس کو سوچو، یاد رکھو. میں جوانی کی ایک دو مثالیں آپ کے سامنے دیکھتا ہوں. صحابہ کی مثالیں. صحابہ وہ لوگ تھے، یاد رکھیں، جو سہولتوں کے اعتبار سے بہت ہم سے کم سہولتیں تھیں ان کے پاس. سہولتوں کے اعتبار سے بہت کم سہولتیں تھیں، اور ابتدائی دور میں تو بہت ہی کم تھی. یاد رکھیے اسلام کے ابتدائی دور میں. ایک مثال دوں تو اگر ایک پیغام کو بھیجنا ہے صحابہ کے زمانے میں، ایک پیغام کو بھیجنا ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے، تو مہینوں گزر جاتے تھے اس پیغام کو یہاں سے وہاں جانے کے لیے. تو سہولتوں کے اعتبار سے بڑی کم سہولتیں تھیں. مال و دولت کے اعتبار سے ابتدائی دور میں تو وہ غربت کا حال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین یہ پوچھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول آپ نے نماز کے لیے ہم کو عیدگاہ جانے کو کہا، اگر کسی کے پاس کپڑا نہ ہو، اوڑھنے کے لیے چادر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بازو والی سے ادھار لے لے. وہ غربت کا حال ہے کہ اوڑھنے کے لیے ایکسٹرنل کوئی چادر بھی نہیں ہوا کرتی. تو وہ پوچھ رہی ہے کہ اب میرے پاس تو چادر نہیں، میں کیسے جاؤں؟ تو کہا پڑوسی کی چادر ادھار لے لے. مطلب حالت یہ ہے کہ ادھار کپڑے لیے جا رہے ہیں. ماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے نکاح کے وقت ایک جوڑا بنایا تھا، زرد رنگ کا تھا، لال رنگ کا تھا، اور بعد میں انصار کے پاس جب شادیاں ہوتی تو مجھ سے وہ جوڑا مانگنے آتی، جو سب کے پاس نہیں ہوتا وہ کلر کا، اور میں ان کو دیا کرتی، وہ شادی میں پہنتی پھر لوٹا دیا کرتی. یہ تو سہولت اور یہ تو غربت کا حال ہے. آج آپ کے پاس اور میرے پاس دیکھیے کتنی سہولتیں ہیں. مال و دولت کا یہ حال ہے کہ آپ کے پاس 2 3 ہیڈ سیٹ ایسے ہیں جو آپ دوسروں کو دینا پسند نہیں کرتے، چونکہ وہ بھی یوز نہیں کریں گے اس کو. پڑے ہیں آپ کے پاس، ایکسٹرا چیزیں ہیں آپ کے پاس. جس کو کہیں گے آرام اور آرائش کا یہ حال ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. آپ اپنی سوچ اور اپنی سمجھ اور اپنی پسند کے اعتبار سے ٹیمپریچر کو اپنے گھر میں کنٹرول کرتے، سرد چاہیے گرم چاہیے، ہے نہیں یہ سہولت؟ اتنی ساری دے دی. نہیں بولیں گے، کوئی بولیں گے ہمارے پاس ایسی نہیں ہے، لیکن آپ غربت میں ہونے کے باوجود بھی وہ سہولتوں کا فائدہ اٹھاتے جس کے لیے صحابہ کو بہت کوشش کرنا پڑی. ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی ہم کیوں پیچھے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنی جوانیوں کو اپنے صحیح استعمال نہیں کر رہے. یاد رکھو جو ایج ہماری ہے، جو نوجوانی جس کو صحیح استعمال کرنا وہ چھوڑ دیتے ہیں اور بڑھاپے میں ہم پچھتا رہے ہیں. تو بہت ضروری یاد رکھیں. آئیے 1 2 مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال آپ لیجیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو ہے یہ فقی الامہ کہلاتے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. فقی الامہ، کئی فقہ ان سے چلتے ہیں. عبداللہ ابن عمر فرماتے ابن عمر کا قول آ گیا فلاں ہے، اگر قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے وہاں موجود یاد رکھی تو ابن عمر نے کہا تو لوگ بولتے یہ لے لو، کیونکہ ابن عمر کا فقہ، دین کی سمجھ بہت بہترین ہے. تو ان کی ایج کیا تھی؟ یہ کس ایج میں تھے؟ کتنا زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے؟ تو آئیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو ان کی ایج روایتوں کے مطابق آتا 22 سال تھی. یہ فقہ، یہ سمجھ، یہ صلاحیتیں کیسے پیدا ہوئی؟ انہوں نے اپنی جوانیوں کی اہمیت کو پہچانا، اور ان کے والدین نے بچوں کی اسی تربیت کی. خاص طور سے ماؤں کا اس میں اہم کردار تھا. یاد رکھیں چونکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا خود کا قول ہے کہ میں ایمان لایا تو 40واں تھا، اس کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے تو پھر اس کے بعد زندگی بھر گزار دی، اس کے بعد ابوبکر صدیق کے ساتھ لگے رہے اور اس کے بعد خود خلیفہ بن گئے. تو یہ ماؤں نے کارنامے انجام دی، یہ تربیت کی. یاد رکھیں کہ 22 سال کا نوجوان ہے، دین کی سمجھ رکھتا ہے. آئیے دوسری مثال لیجئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شورا کے ممبر ہے، جو مشورہ دیتی تھی ٹیم، جو خلیفہ کو رائے دیتی تھی. شورا کے ممبر ہے. شورا کے کچھ بزرگ صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین تھوڑا سا عبداللہ کو، ابن عباس کو شورا میں رکھنے کے تعلق سے غور و فکر کیجیے. یہ تو عمر کے اعتبار سے اتنے کم ہے کہ ہمیں کبھی کبھار ان کے سامنے مشورہ دیتے ہوئے شرم آتی. تو کہا ٹھیک ہے کل آؤ اپن بات کریں گے. جب کل سب لوگ جمع ہوئے تو امیر المومنین عمر ابن خطاب نے شورا کو ایک سوال دیا اور کہا سورہ نصر کے تعلق سے مجھے بتائیے، اس کی تفسیر ذرا سنائیے. صحابہ تفسیر سنانے لگے پڑھ کے. سب نے سنا لیکن وہ نقطے تک نہیں پہنچے جس نقطے کا امیر المومنین کو انتظار تھا. پھر آخر میں کہا عبداللہ تم اس کی تفسیر کرو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تفسیر کی. تفسیر کے آخر میں جو نقطہ کہا اور وہ یہ کہا کہ امیر المومنین اس صورت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اہم پیغام تھا وہ یہ تھا کہ آپ کا دنیاوی مشن اب ختم ہو گیا ہے. جب اللہ رب العزت نے کہا کہ جب تم دیکھو لوگوں کو جوق در جوق وہ اسلام میں آ رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور اس کی حمد بیان کرو. تو یہاں اشارہ تھا کہ نبی کا دنیاوی مشن ختم ہو رہا ہے. تو عمر ابن خطاب نے عبداللہ کو باہر بھیجا رضی اللہ عنہ، کہا دیکھا میں نے اسے شورا میں کیوں رکھا ہوں.
لیکن ایج کیا تھی، عمر کیا تھی؟ اور عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے تعلق سے ایک عمومی ایک بات مشہور ہے کہ ان کی تفسیر کو پتھر کی لکیر کہا جاتا ہے۔ قرآن کی تفسیر کا جب معاملہ آتا ہے نا، ابن عباس نے یہ کہا، ابن عباس یہ فرماتے، ابن عباس کو خولیے، امام مجاہد نقل کرتے کہ جو ابن عباس انہوں نے سے یہ کہا، میں نے ان سے یہ روایت کیا۔ کتنے بار آپ نے تفسیر میں ان کا نام پڑھا ہے نا۔ ان کی ایج کیا تھی دیکھتے ہیں تو روایتوں کے مطابق جب ابن عباس رضی اللہ عنہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے شورا کے ممبر بنے تو ان کی عمر 15 یا 16 سال تھی۔ کتنی تھی؟ 15 یا 16۔ اور اس سے پہلے 2.25 سال ابوبکر صدیق کا زمانہ تھا، اور اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ایج رہیں گی اس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے؟ اندازہ لگائے 13 یا 14 سال، 9ویں کا اور 8ویں کا طالب علم۔ کیا جوانیاں تھی، کیا صلاحیتیں تھی، کیا فن ہے، کیا استعمال کیا انہوں نے اپنے وقت کا۔ یہ دیکھیے نمونے ہمارے پاس۔ تیسرا نمونہ آئیے ایک خاتون کا دیتا ہوں، یہ دونوں تو جو ہے لڑکے تھے، مرد تھے۔ تیسرا نمونہ ایک خاتون کا دیتا ہوں، ٹھیک، ایک خاتون کا دیتا ہوں، ایک لڑکی کا دیتا ہوں، عام زبان میں کہوں تو ٹھیک، ایک نوجوان لڑکی کا ایک مثال دیتا ہوں جن کا نام عائشہ ہے رضی اللہ عنہا۔ کون نہیں پہچانتا ہے نا؟ صدیق کی بیٹی ہے، صدیقہ ہے، ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہماری ماں ہے، ٹھیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوتی تھی ان کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال، 18 ایئرس۔ لیکن علم، دین کی سمجھ، عربی زبان، شاعری کا یہ حال تھا کہ جس کو کہیں گے جو ہے کئی جو ہے تابعین کے اقوال موجود ہے، صحابہ کے اقوال موجود ہے کہ ہم نے عائشہ جیسا فقہ میں، عائشہ جیسا دین کی سمجھ میں، عائشہ جیسا شاعری میں، عائشہ جیسا جو ہے عربی لغت کے اندر کوئی نہیں پایا۔ وہ خاتون تھی۔ حالت یہ تھی کہ فجر کی نماز پڑھ لیتی آپ، وہ لوگ جو آپ کے محرم نہ ہوتے پردے کی آڑ سے بات کر کے علم حاصل کرتے، اور جو محرم ہوتے آپ کے بھتیجے اور بھانجے پردے کے اندر آ کے آپ سے بات کر کے علم حاصل کرتے۔ کئی صحابہ نے ان سے علم حاصل کیا۔ ان کے تعلق سے ان کی فن اور ان کی ذہانت کا یہ علم تھا کہ صحابہ میں کچھ صحابہ کے اقوال ہے کہ جب علم الفرائض میں، وراثت کے مسئلے میں کوئی اٹک جاتا تو میں عائشہ کے پاس آتا، اجازت مانگتا، اندر آتا اور سوال کرتا، اور یہ منہ زبانی مسئلوں کو حل کر کے بھیج دیا کرتی۔ علم الفرائض انسان کے مرنے کے بعد وراثت تقسیم کرے، تقسیم کے لیے سمجھ لیجیے انسان جو کچھ چھوڑ کے گیا وہ 1 روپیہ تھا۔ اب 1 روپیہ جو چھوڑ کر گیا تو کس کو کتنا ملے گا؟ 1/، اس کو اتنا، 1/، اس کو اتنا، سمجھ رہے؟ فریکشنز جس کو کہتے ہیں، ابھی ڈیسیملز یوز کرتے ہیں آج کل ہم زیادہ پوائنٹ، لیکن اس فریکشنز ایک پورا علم ہے ادرک، علم الفرائض، کس کو کتنا ملے گا، منہ زبانی کہہ دیا کرتی جب صحابہ اٹک جاتے۔ یہ حال تھا۔ طہارت کے کتنے مسائل انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ تو یہ علم ہے، اور احادیث کے اندر روایت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو آپ کا بڑا اونچا مقام ہے ادرک۔ عورتوں میں ان سے زیادہ کسی نے حدیث روایت نہیں کی۔ ایک روایت کے مطابق 2210 حدیثیں آپ نے روایت کی، سمجھ رہے آپ؟ تو آپ دیکھیے 18 سال ان کی ایج تھی، تو یہ کم عمر ہے، اور یہ ذہانت، یہ فصاحت، یہ بلاغت، یہ دین کی سمجھ کیسے آئی؟ انہوں نے اپنے جوانیوں کا استعمال کیا۔ آج اندازہ لگائیے ہمارے بچے ان عمروں کے اندر 13، 14، 15، 16، 17 یا 20 سال، حالت یہ ہے کہ 25 سال کا نوجوان ہو گیا، اس کو یہ تمیز اور یہ اخلاق نہیں کہ والد کے دوست آئے تو کیسا ملنا اور کیسے ہاتھ ملانا، کیسے ویلکم کرنا۔ والد کو دوست کو دیکھ کر بولتا اب آ گئے اب پانی مانگیں گے، ان کو بٹھانا پڑے گا، میرا کام تھا اور ان کے ساتھ مجھے لگنا پڑے گا۔ اس کو یہ اخلاق بھی نہیں ہے آج۔ اس کو یہ اخلاق نہیں ہے کہ وہ کسی سے بات کرے تو اس کا نام لے کر بات کرے، اچھے الفاظ سے بات کرے۔ آج ہمارے نوجوان کسی دوسرے نوجوان کو اس کے باپ کے نام سے سیدھا پکارتا ہے۔ یہ طریقہ ہے؟ کوئی اخلاق ہے یہ بات کرنے کے؟ تو آپ اندازہ لگائیے کیا نوجوانوں کا حال ہو گیا ہے، کیا نوجوانوں کا حال ہو گیا ہے۔ نوجوانوں غور سے میری بات کو سنو، یہ تجربہ تمہارا بھی ہے، تجربہ میرا بھی ہے۔ میں کسی گاڑی کے اگر پیچھے چلتا ہوں، کوئی برائی کی اس سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن سمجھنے کی بات ہے۔ میں جب کسی گاڑی کے پیچھے چلتا ہوں نا تو گاڑی کی چال سے ڈرائیور کا تجربہ اور میں پہچان لے سکتا ہوں۔ یہاں تک کہ گاڑی کی چال سے عورت چلا رہی ہے، مرد چلا رہی ہے، اب اندازہ لگا سکتے بغیر دیکھے کہ ڈرائیور سیٹ کو، کیونکہ گاڑی کی چال بتاتی ڈرائیور کون ہے۔ ہارن بجاتے ہوئے گاڑی چلا رہا ہے، آپ کہیں گے احمق ہے، بیوقوف ہے، گاڑی پہلی بار چلا رہا ہے شاید اس لیے اتنے ہارن بجا رہا ہے، ہوتا ہے نا، نئی گاڑی مل گئی اس لیے کر رہا ہے۔ آپ گاڑی کی چال سے پہچان سکتے ہیں کہ گاڑی چلانے والا کون ہے۔ تو نوجوانوں، تمہاری چال سے، تمہارے اخلاق سے، تمہاری بات چیت سے لوگ دین کو وہ کرتے اور پہچان لیتے کہ کس دین اور کس چیز کا حامل ہے۔ اب کیا نمونہ دینا چاہتے ہو دنیا کو؟ تم طے کر لو، تم طے کرو۔ کیا تم بد اخلاقی کر کے، راستوں پہ ٹھیٹھی ٹھاٹھا کر کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ماننے والے ایسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ میں تو ایک تجربہ حاصل کرنا انسان ہوں، میں گاڑی کی چال سے پہچان لیتا ہوں گاڑی چلانے والا کیسا ہے، کیا ہے۔
ایک آدمی شرابی اگر گاڑی چلا رہا ہے تو گاڑی کی چال بتاتی ہے، آدمی بتا رہے پیچھے اس کے پیچھے ذرا دور رکھو، اس یہ اندر جو ہے اندر بیٹھا ہوا شرابی دکھ رہا ہے۔ جب ایک گاڑی کی چال سے پہچان سکتے چلانے والا کیسا ہے، تو ایک قوم کے نوجوانوں کو دیکھ کر جو آج الزام لگائے جا رہے اسلام پر یا اس کی کتاب پر یا اس کے نبی پر، یہ دنیا اسی طرح تو پہچانتی ہے چیزوں کو، اسی طرح تو ہم اندازہ لگاتے ہیں چیزوں کا۔ تو کیا مثال دے رہے ہو تم، بتاؤ کیا مثال دے رہے ہو؟ ہمارے نوجوان اگر 10-12 کسی جگہ جمع ہو جائے، آپ پہچان سکتے ہیں کہ ہم مسلمان نوجوان کھڑے ہوتے، برائی سے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن سمجھو بات کو۔ آپ کہیں گے وہ کیسا، وہ جو تم تھوکتے ہو نا کھا کھا کر بار، اس سے پہچان لیتے کہ یہاں کھڑے ہوئے تھے لوگ۔ یہ پہچان ہے تمہاری، یہ علامت ہے۔ پہچان تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ نوجوان یہاں کچھ آئے تھے، یہاں کے معاملے خراب تھے، پوری اصلاح کر کے چلے گئے، پتہ نہیں کون تھے، لیکن بات تو یہ بات لگ رہی ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو سکتے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ تو پہچان ہے مسلمان نوجوان کی کہ وہ جہاں چلے جاتا ہے بگڑے معاملے کو اصلاح کر کے نکل جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں یار یہ مسلمان ہی ہو سکتے۔ یہ تھی پہچان اس زمانے میں لوگوں کی، یہ تھی پہچان مسلمانوں کی اس زمانے میں، کہ یہ تھکتے نہیں ہیں، اپنے ہر سب کچھ دے دیتے ہیں۔ آج سبحان اللہ، میں برائی سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آج ہمارے نوجوان کی پہچان یہ ہے کہ اگر یہ آ جائے تو نظام خطرے میں ہے، سسٹم بگڑ سکتا ہے، چیزوں کو خراب کر دیں گے، یہ توڑ پھوڑ کریں گے، یہ فلاں ہے۔ یہ سب سے ایسا گروہ ہے انسانیت کا جو سب سے زیادہ بہرا روی کو اختیار کر چکا ہے، مطلب سب سے انآرگنائزڈ اگر کوئی لوگ ہیں تو یہ مسلم یوتھ ہے۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ آپ یہ مت ہے کہ ہم لوگ بہت اچھے ہیں تو سب اچھے، لیکن امت کی بات کر رہا ہوں میں، آپ کے 4-5 فرد یا آپ کے محلے اور گلی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے امت مسلمہ میں نوجوانوں کو بتایا نہیں۔ نوجوانوں ایک بات یاد رکھو، یہ چکر میں کبھی مت جانا کہ بوڑھے ہوں گے پھر مریں گے پھر سب ہونے والا ہے، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں نوجوانوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے میرے سے بوڑھے لوگ وہ بھی اگزامپل دیں گے۔ یاد کرو کتنے آپ کے بھائی بہن یا ایسے لوگ جو آپ کے کزنز تھے، چچیرے بھائی بہن وغیرہ جو نہیں ہے دنیا میں، چلے گئے، جوان ہی چلے گئے۔ کچھ بچے پیدا ہوتے، پیدائش کے کچھ دیر بعد مر جاتے، کچھ مہینے بعد مرتے، کچھ سالوں بعد مرتے۔ تو ہم نے لکھا کے تو نہیں لایا، ایک سرٹیفکیٹ تو نہیں کتنے سال جیوں گا۔ تو یہ چکر میں کیسے جوانیوں کو گزارتے ہو اور برباد کرتے ہو کہ ہم بوڑھے ہوں گے تو اچھے ہو جائیں گے، اور اس کی کیا گارنٹی کہ جس نے جوانی میں محنت نہیں کی وہ بڑھاپے میں عبادت کر سکتا اللہ کی، اور اس کی کیا گارنٹی کہ اللہ تعالیٰ اس کو موقع بھی دیں گا اس چیز کا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے جس نے اپنی جوانی نافرمانیوں میں گزاری ہو۔ اللہ جو چاہے ایک الگ بات ہے، لیکن اس کی گارنٹی تو تم نہیں لے سکتے ہو نا، جو آج ہم بیٹھے ہیں نہیں ابھی تو یہ ہے۔ بلکہ مسلم نوجوانوں کو تو حال ہی جو پروفیشنل فیلڈ میں کہ وہ بولتے ہیں گھر سے جب نکلو تو دین کو تالا لگا کے نکل جانا گھر سے، اب فیلڈ میں جب آ گئے تو پروفیشن، بالکل پروفیشنل ہے ہم، کہ بھائی ڈاکٹر صاحب ہے، ایک مریض آ گیا بیمار ہے تو تھوڑا جانے دو غریب، نہیں یہ پروفیشنل فیلڈ ہے۔ دین گھر پر، ادھر آؤ کھلاؤں گا پلاؤں گا صدقہ دوں گا، ادھر نہیں، یہ پروفیشنل فیلڈ ہے۔ میں آپ انجینئر ہے لیکن ایک انسان ہے بہت ہی غریب ہے، مشورہ دے دو فری اس کو، نہیں یہ پروفیشنل فیلڈ ہے، اس کی تو آپ کو فیس دینا ہی پڑے گی، ہاں گھر پہ رہو دیکھیں گے فری مشورے کے تعلق سے سوچا جائے گا۔ یہ دو رخاپن کیوں ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں، پروفیشنل ڈاکٹر ہے، مسلم پروفیشنل ڈاکٹر ہے، مسلم پروفیشنل انجینئر، ہم تو ہماری چھاپ ہماری پہچان کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے، کہیں بھی یاد رکھیں، وہ ہمارے ساتھ ہی ہمارے آئیڈینٹی، بلکہ ہماری اول پہچان ہے۔ کوئی کچھ نہ پہچانے تو یہ تو پہچان لے کہ مسلمان ہے، اس کے بعد پھر وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یہ ہے وہ ہے، پروفیشنل ہے، وکیل ہے، کمشنر ہے، کلیکٹر ہے، سب سیکنڈری کیسز ہے نا، یہ پہچان ہے۔ ابوبکر صدیق خدمت کرنے جا رہے اس عورت کی، وہ پہچان تھی ان کی، خلیفہ ہی پہچان نہیں تھی اس عورت کو۔ یہ بات کو آپ سمجھو، اس چیز کو دیکھو، تو یہ بہت اہم مرحلہ یاد رکھو زندگی کا، برباد کرتے جا رہے ہو، یہ سمجھ کے زندگی گزار رہے ہو کہ ابھی تو بہت لمبی زندگی دیکھا جائے گا، نہیں، بہت سینسیبل ہو، اٹھ کھڑے ہو۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر اس بستی سے چند نوجوان یہ ٹھان لے کہ انشاءاللہ عزیز کچھ کرنا ہے، یہ عزم اٹھا لے، تو میں کہہ رہا ہوں نوجوان وہ کر سکتے ہیں کہ چند نوجوان اس بستی کے، نہ صرف اس بستی کے لیے، نہ صرف اس صوبے کے لیے، اس ملک کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ یہ جوانی کی طاقت ہے، یاد رکھو، یہ جوانی کی طاقت۔ اور جو مائیں میری بات کو سن رہی ہیں، ایسے والد بھی سن رہے ہیں، لیکن ماں کا جو کردار ہے بہت بڑا ہے، کیونکہ اس کا مقام بھی تو 3 درجے بڑا ہے نا، تو ذمہ داری بھی تو اس کی 3 درجے بڑی ہے، اس لیے ماں سے کہہ رہا ہوں کہ جو ماں کا جو کردار ہے، آپ اپنے بچے کو کیا تصور کرتے بچہ وہ بننے والا ہے، میرے اس بات کو یا تو کوئی آپ کا خواب ہے، آپ کا بچہ، آپ جو سوچ رکھیں گے اس کے بارے میں، جو تصور لے کے چلیں گے کہ میرا بچہ یہ بنے، بچہ وہی بنے گا، یاد رکھیں۔ تو کیا تصور ہے آپ کا آپ کے بچے کے بارے میں سوچ لو۔
وہ عورتیں جن کو بچے وہ بھی سوچ سکتے ہیں میری بات کو، وہ عورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں اپنے بچوں کے بارے میں آج بھی سوچ سکتی ہیں، وہ لڑکیاں جن کی شادی نہیں وہ بھی سوچ سکتی ہیں میری اس بات کو کہ کل ان کے نکاح ہوں گے تو ان کے بچے کیا ہوں گے۔ آپ کا خواب ہوگا آپ کا بچہ۔ اپنے خواب کو تبدیل کرو۔ ہمارے خواب چینج ہو چکے ہیں، ہماری سوچ بدل چکی ہے، ہمارے ارادے اور ہماری نیتیں گڑبڑ کر چکی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو پتہ نہیں کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ اسلامی نمونے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کا خواب ہے آپ کا بچہ، آپ کی سوچ ہے آپ کا بچہ، آپ کا عمل ہے آپ کا بچہ، اور پھر اس کے بعد آپ کی محنت کے بعد اس کے والد کی تربیت اور اس کی حلال کمائی اس کے اندر اور کیٹلسٹ کا کام کرتی ہے اور اس کو آگے بڑھاتی ہے۔ حرام کما کے لائیں گا تو ماں کتنا بھی کریں گے تو معاملہ گڑبڑا ہی جائے گا۔ یہ بڑی اہم چیزیں تھے، ماؤں کی فکر، سوچ، تربیت، ماں باپ کا حلال کمانا اور بچوں پہ نظر رکھنا کڑی، یہ جب مل جاتے ہیں نا تو ہم وہ جو سوچتے وہ کر پاتے۔ آج ہمارے پاس کوئی سوچ ہی نہیں ہے سرے سے، بتائیے۔ زیادہ سے زیادہ سوچ ہے تو کیا ہے معلوم آپ کو، وہ سوچ بھی بڑھتی نہیں آگے۔ اس سے پہلے یہیں ایک پروگرام ہوتا میرا اسی کیمپس کے اندر، ایک اسکول کی انوگریشن میں، ہماری سوچ زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر جاتی ہے، مطلب دنیا میں بھی ہے تو ایک لمیٹڈ سوچ سے ہی چلو۔ زیادہ سے زیادہ آپ کا بچہ کیا میں تو ڈاکٹر بنے، اس کے علاوہ دنیا میں کچھ ہے؟ یہ خاتمہ ہے علم کا۔ مطلب دنیا میں بھی اس سے آگے کی نہ فن معلوم، نہ فیلڈز معلوم، نہ کیا ہو سکتا ہے پتہ ہے۔ اور دین کا تو حال یہ ہے کہ ہم دین کا تصور سوچ کے بھی کبھی کا ڈر جاتے ہیں۔ ایک بچے کے تعلق سے کچھ لوگ جمع تھے تو کسی نے کہہ دیا بیٹا تم بڑے ہو کے داڑھی رکھو گے نا؟ کہو انشاءاللہ۔ تو اس کی والدہ بھاگتی اس کو گلے سے لپٹا لیا، اور وہ طریقہ نا کان پھونک رہی، بچوں کو ڈرا رہے کیا ابھی سے؟ تو تمہاری سوچ وہ ہے تمہارا بچہ، تم کیا سوچتے ہو اس کے بارے میں، تم نے کیا سوچ رکھا ہے، تمہاری محنت ہے وہ تمہارا خواب ہے۔ جیسا محنت کرتے ہو نا کہ میرا بچہ پڑھ لکھ کے بن جائے، ویسی خواب لے کر چلو کہ میرا بچہ حافظ بن جائے، وہی خواب لے کر چلو کہ میرا بچہ ایک بااخلاق انسان بنے، وہی خواب لے کے چلو کہ میرا بچہ ایک محنت کش انسان بنے، وہی خواب لے کے چلو کہ میرا بچہ جو ہے دنیا کے لیے دینے والا بنے، وہی خواب لے کے چلو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنے، وہی خواب لے کے چلو بچے کو نکلیں گے۔ تو یہاں سے محنت کرنا ہے۔ اور جوانوں، نوجوانوں جو میری بات سن رہے ہو، انتظار مت کرو کہ بڑھاپا آئے گا، ایک وقت آئے گا، خالی وقت آئے گا، فری ٹائم آئے گا، ایکسٹرا کماؤں گا۔ جو حالت میں ہو اسی میں خرچ کرنا ہے، جیسے ہو اسی میں ٹائم نکالنا ہے، جو کچھ کرے اسی میں سے سب کرنا ہے۔ یاد رکھو زندگی ہو سکتا موقع نہ دے، نہیں میرے پاس 1 کروڑ آئیں گے تو میں 2.5 لاکھ زکوٰۃ نکالوں گا، 1 کروڑ جب آئیں گے ٹھیک ہے، آج زکوٰۃ نہیں بھی دے سکتا، صدقہ تو دے سکتا ہوں نا، صدقہ دوں گا آج میں، کل کی پلاننگ ہوگی، اچھی بات ہے، وہ ارادے بھی اچھے ہیں، لیکن آج جو حالت میں ہو اس میں کیا کر سکتے ہو، یہ بہت مین ہے، یاد رکھو یہ بہت اہم ہے، اور یہ بہت اہم چیز آپ کی زندگی میں رول پلے کریں گا۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب رکھی سرپرستوں کو بھی کہنے کے لیے، نوجوان جو میری بات سن رہے تھے ان کے لیے، بچے جو میری بات سن رہے تھے ان کے لیے، کہ ہمیں اپنی جوانی کی اہمیت کو پہچاننا ہے۔ سرپرستوں کو، والدین کو اپنے بچوں کی جوانی کی اہمیت کیا ہے ان کو سکھانا ہے، نوجوانوں کو اپنی جوانی کا صحیح فائدہ اٹھانا ہے۔ اس دنیا میں بھی انشاءاللہ عزیز ہم سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور آخرت تو انہی کے لیے ہے جس نے اپنی زندگی دنیا میں دین کے مطابق بہرحال گزاری ہے۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے جو کچھ سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کرنا آسان کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوجوانوں کو یہ توفیق دے کہ وہ دین پر چلے اور دین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پہ زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔